السلام علیکم۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج ہم ایک تفسیر کی روشنی میں اسی آیت کو ذرا گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، خاص طور پر یہ کہ منافقین کے حوالے سے فساد اور اصلاح کے کیا معنی ہیں اور وہ خود کو کیسے دیکھتے تھے۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ یہ تفسیر منافقین کے کن خاص کاموں کو فساد بتاتی ہے، اور پھر یہ سوال کہ وہ اتنے یقین سے خود کو مصلح یعنی اصلاح کرنے والا کیوں کہہ رہے تھے۔ یہ تضاد تو بہت ہی واضح ہے نا؟ کہا جا رہا ہے فساد مت کرو، جواب آتا ہے نہیں جی ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو پھر یہاں فساد سے اصل میں مراد کیا ہے؟ دیکھیے، فساد اور صلاح یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہیں، بالکل مخالف۔ جی، فساد کا مطلب ہے بگاڑ پیدا کرنا، خرابی کرنا، نقصان پہنچانا، ہر طرح کا نقصان، اور صلاح کا مطلب ہے سنوارنا، بہتری لانا، فائدہ پہنچانا۔ ٹھیک۔ اب تفسیر کے مطابق منافقین کا جو فساد تھا نا زمین میں، اس کی کئی شکلیں تھیں۔ اچھا، جیسے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا، انہیں آپس میں لڑوانا، یا کافروں کو جنگ پر اکسانا۔ اوہو۔ پھر مسلمانوں کے راز، ان کی کمزوریاں وہ دشمنوں کو بتانا، اور شاید سب سے بڑھ کر لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لانے سے روکنا۔ یہ سب کام فساد تھے۔ اتنے واضح طور پر نقصان دہ کام، اور اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، یعنی ہم تو صرف اور صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس جواب میں اتنا زور، اتنی تاکید، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ جی، یہ انما کا لفظ یہاں بہت اہم ہے۔ عربی میں یہ حصر کے لیے آتا ہے۔ حصر یعنی بات کو محدود کرنا، کہ بس یہی ہے اور کچھ نہیں۔ گویا وہ کہہ رہے تھے ہمارا تو کام ہی صرف اصلاح ہے، فساد کا تو شائبہ تک نہیں۔ اچھا۔ اور تفسیر جو اہم نکتہ بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ان سارے نقصان دہ کاموں کو وہ واقعی اصلاح سمجھتے تھے۔ واقعی؟ مطلب جان بوجھ کر نہیں؟ تفسیر کہتی ہے کہ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے تھے، زینت دی گئی تھی انہیں، اس لیے وہ نقصان کو فائدہ سمجھ رہے تھے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی خود فریبی ہوئی؟ بالکل، ایک گہری خود فریبی، جہاں انسان اپنے عمل کے جو اصل منفی نتائج ہیں ان سے یا تو بے خبر ہوتا ہے یا شاید جان بوجھ کر نظریں چرا لیتا ہے۔ یہ تو بڑی غور طلب بات ہے کہ انسان اپنے غلط کاموں کو صحیح سمجھنے لگے اور پھر اس پر اصرار بھی کرے۔ جی، یہی وہ ذہنی کیفیت ہے جس کی طرف یہ آیت اور اس کی تفسیر اشارہ کر رہی ہے۔ وہ فساد کو صلاح سمجھ بیٹھے تھے، اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ مفسرین نے ہر پہلو پر غور کیا ہے، یہاں تک کہ اس لفظ قیلا یعنی کہا گیا، اس کو پڑھنے کے مختلف طریقوں پر بھی بحث کی ہے۔ اچھا، قرات کے اختلافات؟ جی، جیسے امام کسائی اور کچھ دوسرے قراء اسے ایک خاص انداز اشمام سے پڑھتے ہیں۔ یہ بس ایک مثال ہے کہ متن کا کتنا باریک بینی سے مطالعہ کیا گیا ہے۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ فساد کا مطلب تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، بگاڑ پیدا کرنا، دھوکہ، جنگ بھڑکانا، ایمان سے روکنا وغیرہ۔ جی، اور اصلاح کا مطلب تھا بہتری لانا۔ منافقین یہ فساد والے کام کرتے تھے مگر خود کو بڑے زور شور سے مصلح کہتے تھے۔ بالکل۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ تفسیر کے مطابق وہ ایسا اس لیے کہتے تھے کیونکہ انہیں اپنے وہ برے کام اچھے لگتے تھے، وہ ایک قسم کے خود فریبی میں مبتلا تھے۔ بالکل درست۔ اور یہیں سے آج کے لیے ایک آخری نقطہ یا سوال ذہن میں آتا ہے جو اسی تفسیر سے جڑا ہے۔ جی، تفسیر یہ بتا رہی ہے کہ ان لوگوں کو اپنے برے کام اچھے لگتے تھے، ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ آج کے دور کے لیے بھی اہم ہے، کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آج بھی کچھ لوگ یا گروہ ایسے کام کریں جنہیں باقی لوگ یا دنیا نقصان دہ سمجھتی ہو، لیکن وہ کرنے والے خود پورے یقین سے، پوری نیک نیتی سے یہ سمجھتے ہوں کہ وہ تو معاشرے کی یا انسانیت کی بھلائی کر رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں؟ واقعی یہ ایک بہت اہم سوال ہے سوچنے کے لیے کہ نیت اور عمل کے نتیجے میں کتنا بڑا فرق ہو سکتا ہے، اور انسان خود کو کیسے جواز پیش کرتا ہے۔ جی، یہ ہمیں اپنی اور دوسروں کی نیتوں اور اعمال کو سمجھنے پر غور